خالق کا ہے فرمان کے معراج کی شب ہے، خالق کا ہے فرمان کے معراج کی شب ہے، معراج کی شب ہے۔ ابھی فصیح الدین سہروردی صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں، ایک منظوم انداز میں منظر کشی کی کہ کس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری فرشتوں کے درمیان سے ہو کر جا رہی تھی، ملائکہ کے درمیان سے ہو کر جا رہی تھی، اور کس طریقے سے سارے ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کر رہے تھے۔ اور ابھی ہم انشاءاللہ ایک زبردست خطاب سنیں گے، اس میں بھی یہ باتیں تفصیل سے آئیں گی۔ تو اسی پر یہ چند اشعار کہ خدا مخاطب ہے اپنے فرشتوں سے، خدا مخاطب ہے جبرائیل سے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جبرائیل سے، سنو جبریل سدرہ چھوڑ دو تم، سنو جبریل سدرہ چھوڑ دو تم، کیوں کہ وقت کار سرکار آ گیا ہے، کہ وقت کار سرکار آ گیا، ایک بڑا اہم کام آ گیا ہے، ایک بڑی اہم ڈیوٹی آ گئی ہے۔ سنو جبریل سدرہ چھوڑ دو تم کہ وقت کار سرکار آ گیا ہے، اور وہ کام کیا ہے کہ میرے محبوب سے جا کر یہ کہہ دو، میرے محبوب سے جا کر یہ کہہ دو، بلاتا عرش پر تم کو خدا ہے، اور سواری کو براق برق رفتار، سواری کو براق برق رفتار وہ لینا جس کو میں نے چن رکھا ہے، وہ لینا جس کو میں نے چن رکھا ہے، اور لباس نور لے کر ساتھ جانا۔ یہ انسٹرکشن جاری ہو رہی ہیں جبرائیل کو، لباس نور لے کر ساتھ جانا، ازل میں منتخب جو ہو چکا ہے۔ اور ابھی میں جمیل بھائی سے یہی ایک بار پھر پوچھ رہا تھا کہ آقا کے دو القاب ہیں، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بجھا دو مشعل خورشید فوراً، خورشید کی روشنی کو بجھا دو، سورج کی روشنی کو بجھا دو مشعل خورشید فوراً، کہ اس دم اوج پر شمس الضحیٰ ہے، بجھا دو مشعل خورشید فوراً، کہ اس دم اوج پہ شمس الضحیٰ ہے۔ اور آقا کا ایک اور لقب ہے بدر الدجا، 14ویں کا چاند، قمر 14ویں کا چاند، تو گھٹا کر چاند بادل میں چھپا دو، گھٹا کر چاند بادل میں چھپا دو، کہو بدر الدجا صلی علی ہے، کہو بدر الدجا صلی علی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر جمیل لاٹھور صاحب ہماری اس بزم میں موجود ہیں، اور شروع سے یہاں پر موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے گفتگو بھی ہوتی رہے گی۔ قبلہ کیا عنایت فرمائے گا؟ ظاہر ہے آج کی یہ بزم اور موضوع تو اتنا وسیع ہے کہ ایک 10 منٹ کیا، 10 گھنٹے کیا، ایک محفل کیا، ساری زندگی میں انسان بات کرتا رہے، تو اس پر بات صحیح طریقے سے شروع بھی نہیں ہو سکتی، لیکن اس مختصر محدود وقت میں آپ کیا فرمائیے گا؟ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ، ازلی ابدی لا اول له ولا آخر له، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، سبحان اللہ، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحميد، اما بعد، عرض وطن پاکستان کے دیہاتوں، قصبوں اور شہروں میں رہنے والے میرے جملہ اہلیان وطن، وطن عزیز پاکستان کے اطراف و اکناف میں، اس کے قرب و بعید میں، شرق تا غرب
جہاں جہاں آج کی اس خوبصورت محفل کو دیکھا جا رہا ہے، میں اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین و ناظرات کو، سامعین و سامعات کو، اور اس محفل میں موجود جملہ خواتین و حضرات کو، اسٹیج پر موجود حضرات اجلہ و افاضل علماء کرام ثناخوانان رسول اور میزبان محفل محترم وسیم بادامی صاحب، میں آپ تمام حضرات کو صمیم قلب سے شب معراج کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور سلام عقیدت و فرحت بھی پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان محفل ہے۔ معجزہ معراج، واقع معراج، سفر معراج انسانیت کا ایک ایسا نادر الوقوع اور محیر العقول واقعہ ہے، ایک ایسی داستان عشق و محبت ہے، ایک ایسا سفر عظمت و رفعت ہے، اور ایک ایسا واقعاتی استعجاب و حیرت ہے کہ جب انسان واقع معراج پر غور و فکر کرتا ہے تو عقل انسانی حیران و پریشان بھی رہ جاتی ہے اور سر و گریبان بھی ہو جاتی ہے، اور معجزہ کہتے ہی نبی کے اس عمل کو ہے، اس فعل کو ہے کہ جو انسانی عقل میں نہ سما سکے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی جزئیات و تفصیلات کو انشاءاللہ علماء کرام بیان کرتے رہیں گے۔ میں یہاں پر ذکر مصطفیٰ کے حوالے سے چند کلمات کہہ کر، اور اگر انشاءاللہ وقت ہوا تو مختلف 2 یا 3 اس کی توجیحات کہ کیوں معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اس پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب میں یہ دیکھتا ہوں ذکر تو بلند ہے، لیکن شب معراج جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی امامت کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر سارے فرشتوں کو، نورانی فرشتوں کو اپنے نورانی دیدار کی لذت و حلاوت کراتے ہوئے قاب قوسین اور او ادنا کے مقام پر پہنچتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جس نبی کا ذکر بلند کیا تھا شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کو وجود مسعود کے ساتھ عرش کے پار بلوا کر نبی کی شان کو، نبی کے وجود کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذکر کے ساتھ وجود کو بھی بلند کر دیا ہے۔ تو معلوم ہوا جب حضور شب معراج عرش معلیٰ کے پار پہنچے تھے تو پوری کائنات حضور کے نعلین تلے آ چکے تھی۔ ساری نعلین کی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ آج ہم مسلمان ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ ذکر کہاں کہاں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں وہ جگہ تو بتاؤ کہ جہاں ذکر مصطفیٰ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کہاں کہاں نہیں وہ جگہ بتاؤ کہ جہاں نہیں ہے ذکر مصطفیٰ۔ کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کلمے میں ذکر مصطفیٰ، مؤذن کی اذانوں میں ذکر مصطفیٰ، مکبرین کی تکبیروں میں ذکر مصطفیٰ، نمازیوں کی نمازوں میں ذکر مصطفیٰ، مساجد کی محرابوں منبروں میں ذکر مصطفیٰ، ارے صوفیاء کی خانقاہوں میں ذکر مصطفیٰ، قرآن، توریت، زبور، انجیل اور قرآن کی آیتوں میں ذکر مصطفیٰ، ارے قاریوں کی قراتوں میں ذکر مصطفیٰ، حافظوں کی گردانوں میں ذکر مصطفیٰ، اور ان نعت خانوں کی عقیدتوں میں ذکر مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، کیا کہنا یا رسول اللہ۔ خطیبوں کے خطبوں میں ذکر مصطفیٰ، واعظین کے وعظوں میں ذکر مصطفیٰ، مقررین کی تقریروں میں ذکر مصطفیٰ، مقررین کی تقریروں میں ذکر مصطفیٰ، ارے خطیبوں کے خطبوں میں ذکر مصطفیٰ،
مفکرین کی فکروں میں ذکر مصطفیٰ، مفتیوں کے فتووں میں ذکر مصطفیٰ، منصفین کے فیصلوں میں ذکر مصطفیٰ، مدبرین کی تدبیروں میں ذکر مصطفیٰ، مفکرین کی فکروں میں ذکر مصطفیٰ، محدثین کی تحقیقوں میں ذکر مصطفیٰ، راویوں کی روایتوں میں ذکر مصطفیٰ، شارحین کی شرحوں میں ذکر مصطفیٰ، مترجمین کے ترجموں میں ذکر مصطفیٰ، مصنفین کی تصنیفوں میں ذکر مصطفیٰ، متقین کے تقووں میں ذکر مصطفیٰ، ذاکرین کے ذکروں میں ذکر مصطفیٰ، شاکرین کے شکروں میں ذکر مصطفیٰ، صابرین کے صبروں میں ذکر مصطفیٰ، ارے کل انبیاء کی شریعتوں میں ذکر مصطفیٰ، اولیاء کی نسبتوں میں ذکر مصطفیٰ، اور مومنین کی دعاؤں التجاؤں میں ذکر مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ ارے کہاں کہاں ہے ذکر مصطفیٰ؟ ہر زمانے میں ذکر مصطفیٰ، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی ذکر مصطفیٰ، ہواؤں میں، فضاؤں میں ذکر مصطفیٰ، موسموں کی رتوں میں ذکر مصطفیٰ۔ غلامی بھائی، موسموں کی رتوں میں ذکر مصطفیٰ، گلشن کی کلیوں میں ذکر مصطفیٰ، اور عشق کی گلیوں میں ذکر مصطفیٰ، دیوانوں کی دہائیوں میں ذکر مصطفیٰ، دل والوں کی دھڑکنوں میں ذکر مصطفیٰ، بیگانوں کے اعترافوں میں ذکر مصطفیٰ، اپنوں کے ترانوں میں ذکر مصطفیٰ، میلاد کے جلسوں میں، سیرت کے جلسوں میں، اور معراج النبی کے جلسوں میں ذکر مصطفیٰ۔ ارے جلسوں میں ذکر مصطفیٰ، اور مومنین کے نعرہ رسالت میں ذکر مصطفیٰ۔ ہر جگہ ہے ذکر مصطفیٰ، ہر جگہ ہے ذکر مصطفیٰ۔ نباتات و جمادات میں ذکر مصطفیٰ۔ سننا چاہتے ہیں کہاں کہاں ہے ذکر؟ اپنی بساط کے مطابق بتا رہا ہوں، ان کی شان کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، فقط اپنی بساط کے مطابق۔ نباتات و جمادات میں ذکر مصطفیٰ، دشت و جبل میں ذکر مصطفیٰ، بحر و بر میں ذکر مصطفیٰ، شجر و حجر میں ذکر مصطفیٰ، برگ و ثمر میں ذکر مصطفیٰ، شمس و قمر میں ذکر مصطفیٰ، وحوش و طیر میں ذکر مصطفیٰ، تیغ و سپر میں ذکر مصطفیٰ، شیر و نثر میں ذکر مصطفیٰ، قلب و جگر میں ذکر مصطفیٰ، فکر و نظر میں ذکر مصطفیٰ، لیل و نہر میں ذکر مصطفیٰ، شام و سحر میں ذکر مصطفیٰ، عرب و عجم میں ذکر مصطفیٰ، شرق و غرب میں ذکر مصطفیٰ، لوح و عجم میں ذکر مصطفیٰ، لوح و عجم میں ذکر مصطفیٰ، اور مومنین کی ہر خوشی ہر غم میں ذکر مصطفیٰ۔ مومنین کی ہر خوشی ہر غم میں ذکر مصطفیٰ۔ ارے کہاں نہیں ہے ذکر مصطفیٰ؟ ابو بکر کی صداؤں میں ذکر مصطفیٰ، عمر کی عدالتوں میں ذکر مصطفیٰ، عثمان کی سخاوتوں میں ذکر مصطفیٰ، اور علی حیدر فاتح خیبر کی زباں پہ ہو جب ذکر مصطفیٰ، اسی لمحے ہو جائے خیبر کے قلعے کی ہمیشہ کے لیے فتح۔ ارے حیدر کرار کی زبانوں پہ ذکر مصطفیٰ، غزوہ حنین میں ذکر مصطفیٰ، بدر میں ذکر مصطفیٰ، احد کی گھاٹیوں میں ذکر مصطفیٰ، اور ختم نہاوند کے مقام پر ختم نبوت کے پروانوں کی زبانوں پر ذکر مصطفیٰ، جناب سیف اللہ کی زبانوں پر ذکر مصطفیٰ۔ اور یہی نہیں، اگر ہم کربلا میں چلتے ہیں تو امام حسین کے خیموں میں ذکر مصطفیٰ، وقت شہسوار ہے ذکر مصطفیٰ۔ ارے جب چراغ بجھ جائے تو ذکر مصطفیٰ، چراغ جل اٹھے پھر سے ذکر مصطفیٰ۔ ارے جناب قاسم کی زبان پر بھی ہے ذکر مصطفیٰ، جناب قاسم کی زبان پر ہے ذکر مصطفیٰ۔ علی اکبر شبیہ مصطفیٰ، علی اکبر کی جوانی میں بھی ذکر مصطفیٰ، اور ننھے علی اصغر کی خون کی روانی میں بھی ہے ذکر مصطفیٰ۔ ارے حسین جب گھوڑے پر ہے تو ذکر مصطفیٰ، سر کٹتا ہے تو ذکر مصطفیٰ، جھکتا نہیں کٹتا ہے، سر کٹتا ہے تو ذکر مصطفیٰ، اور نیزے پہ بلند ہوتا ہے تو پھر بھی سر سے آ رہی ہے صدائے ذکر مصطفیٰ۔ ارے ہر جگہ پر ہے ذکر مصطفیٰ، فقط زمین والے نہیں کر رہے ہیں ذکر مصطفیٰ۔ آپ خوش قسمت ہو جو کر رہے ہو، آپ خوش قسمت ہو، فقط زمین والے نہیں کر رہے ذکر مصطفیٰ، آسمانوں میں بھی ہے ذکر مصطفیٰ، جنت کی نہروں میں ذکر مصطفیٰ، بہشت میں ذکر مصطفیٰ، حور و غلما کی پلکوں پہ ذکر مصطفیٰ، رضوانان جنت کے سینوں میں ذکر مصطفیٰ۔ ارے قبر میں جائیں تو قبر کی ظلمتوں میں ذکر مصطفیٰ بھی ہے، دیدار مصطفیٰ بھی ہے۔
قبر کے اندھیروں میں ذکر مصطفیٰ، حوض کوثر کے جاموں میں ذکر مصطفیٰ، پل صراط کی دہائیوں میں ذکر مصطفیٰ، جنت کی نعمتوں میں ذکر مصطفیٰ، اور فرشتوں کے درود و سلاموں میں ذکر مصطفیٰ، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر رب فرما رہا ہے کہ فقط مخلوق کی زبانوں پر نہیں ہے ذکر مصطفیٰ، خود خالق کی صداؤں اور نداؤں میں بھی ہے ذکر محمد مصطفیٰ۔ تو الحمدللہ یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے، اور ذکر مصطفیٰ کے حوالے سے ہم بہت ساری گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن شب معراج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عظمتیں عطا فرمائی، اس کی 2-3 توجیحات بیان کر کے رخصت چاہوں گا۔ دیکھیے، ہمارا اس دنیا میں دستور ہے، جب کسی کو کوئی غم لاحق ہو جائے، کسی کو کوئی ڈیمنشیا ہو جائے، کسی کو کوئی غم ہو جائے، ہیلوسینیشنز ہو جائیں، تو پھر ڈاکٹرز یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ بھائی پہاڑی علاقوں پر چلے جاؤ، وہاں جا کر سیر و تفریح کرو، کچھ دن کے لیے ریلیکس کرو، تو اس کی یہ جو بیماری ہے یہ ختم ہو جائے گی، نفسیاتی عارضہ ختم ہو جائے گا، ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں۔ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 11 سال، حضرت ابو طالب انتقال کر جاتے ہیں۔ آپ کے چچا، عزیز چچا جو ہر وقت شیلٹر بن کر حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے، وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ، مخدومہ کائنات، محسنہ کائنات حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا انتقال کر جاتی ہیں۔ حزن و ملال کی کیفیت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم طائف کی جانب روا ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ کی تبلیغ کا اعلان کرتے ہیں، اوباش لڑکے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیتے ہیں۔ غم و علم کی کیفیت ہے، اللہ کا اعلان ہوتا ہے کہ پیارے، اس دنیا میں اگر کوئی غم زدہ ہو جاتا ہے تو اسے پہاڑوں پر بھیجا جاتا ہے۔ اے پیارے، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، تو صبر کرتا رہے، تو تنہا نہیں ہے، تیرا جمال، تیرا رخ اور تیرا حسن تو ہر وقت تیرے رب کی نگاہوں میں رہتا ہے۔ پیارے، تو تنہا نہیں ہے، ارے اس دنیا کے پیارے آ، تیرا رب تجھے پہاڑوں سے پار عرشے کے معلیٰ کے پار لے کر جاتا ہے۔ فقط عرش پر تجھے نہیں لے جائے گا، تجھے اپنے دیدار کی لذت و حلاوت بھی عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، پہلا ریزن تو ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ دوسرا، جتنے انبیاء کرام آتے رہے وہ جبرائیل سے سن کر گواہی دیتے رہے لا الہ الا اللہ۔ اب یہ گواہی بھی معتبر ہے، سن کر گواہی دینا، لیکن یہ حتمی اور قطعی نہیں کہلائے گی۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک نبی ایسا آئے جو نبیوں کا خاتم ہو۔ حضور کے بعد نبی آنا نہیں تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے معراج پر بلوایا۔ معراج پر بلوا کر کہا کہ پیارے، تو اپنے رب کی دیدار کی لذت و حلاوت حاصل کر لے، اور دنیا میں جا کر اعلان کر دے کہ لوگوں، لا الہ الا اللہ میں کہہ رہا ہوں، تو فقط جبرائیل سے سن کر نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے رب کے جلووں اور دیدار کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو دیدار کی لذت عطا فرمائی۔ اور دیکھیے، مومنین اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومنوں اپنی جان کے بدلے میں اللہ کی جنت کا سودا کر لو۔ اب صحابہ کرام نے جنت کو دیکھا نہیں تھا، لیکن حضور اکرم صحابہ کرام نے تو دوزخ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، پچھلے انبیاء کرام کو نہیں دیکھا، صحابہ کرام نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا۔ یہ آمنہ کا لال ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے یہ جلوہ عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا حضور سے سنا، انہوں نے مان لیا کہ ہاں، جنت کے بدلے میں جان بھی آپ کی، مال بھی آپ کا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سودا کروانے والے ہیں، اب مڈل مین ہے۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک طرف کا مال دیکھ لیا جائے اور ایک طرف کی جگہ دیکھ لی جائے، سودا معتبر نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو معراج پر بلوایا کہ پیارے، معراج پر آ کر دیکھ لو کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ حضور معراج سے واپس آئے، آپ نے کہا غلاموں تمہیں مبارک ہو، تم نے بہت اچھا سودا کر لیا ہے، میں دیکھ آیا ہوں جنت بھی ہے، تم نے صحیح سودا کیا، میں دیکھ آیا ہوں دوزخ بھی ہے، تم نے صحیح سودا کیا، میں دیکھ آیا ہوں حور و غلمہ بھی ہے، تم نے صحیح سودا کیا، میں دیکھ آیا ہوں رضوان
میزبانان جنت بھی ہیں. ارے تم نے صحیح سودا کیا, میں دیکھ آیا ہوں اللہ تبارک و تعالی بھی ہے. مومنو تم نے صحیح سودا کیا ہے, میں پوری کائنات کو دیکھ کر آ رہا ہوں. عرش پر تھا تو پوری کائنات میری نگاہوں کے سامنے تھی, میں پوری کائنات کو دیکھ کر آیا ہوں. جو تم سے کہا ہے سب کچھ ہے, لیکن اے میرے غلاموں, اے میرے اصحاب, اگر اس پوری کائنات کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ کائنات میں سب کچھ ہے, لیکن اگر کچھ نہیں ہے تو میرے خدا کے علاوہ دوسرا کوئی خدا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. اب میں کہتا ہوں لا الہ, تو گواہی حتمی ہو گئی تھی, قطعی ہو گئی تھی کہ میں دیکھ کر پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں. اس کائنات کا خالق بھی ایک ہے, مالک بھی ایک ہے, اور میں اسی کا تمہیں کلمہ پڑھواتا ہوں, لا الہ الا اللہ. حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ. اللہ کا جواب آیا کہ پیارے تو کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے, میں کہتا ہوں کہ رسول تو 1.25 لاکھ بنا ہے, لیکن محمد رسول اللہ اے آمنہ کے لال تجھ سے بڑھ کر نہ پیارا کسی کو بنایا ہے, نہ حسین کسی کو بنایا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو معراج کی خلوتیں عطا فرمائی, اور معراج کی جلوتیں عطا فرمائی, اور معراج میں دیدار عطا فرمایا, اور اس دیدار کی بڑی کیفیت ہے. لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا, آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ ایسے نبی کے امتی ہیں, اور اس سے بڑھ کر خوش قسمت یہ ہے کہ آپ آج کی اس رات کی محفل میں یہاں پر موجود ہیں. اس محفل کو اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں, جاگ رہے ہیں. کس کے لیے؟ آقا کریم کے لیے. آپ ایک رات جاگ رہے ہیں. ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری رات جاگا کرتے تھے, امت کی بخشش و مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی غم میں اس طرح روتے تھے کہ آپ کے جسد اطہر سے, ہنڈیا میں جو ابال کے وقت جو آوازیں آتی ہیں, آپ کے جسد اطہر سے اس طرح آوازیں آیا کرتی تھی. حضور اکرم آپ نے کیسا خوش قسمتی, کیسا مقدر پایا ہے. آقا جب پیدا ہو رہے ربی حبلی امتی, اے رب میری امت, اے رب میری امت. حضرت فضیل بن عباس فرماتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں رکھا گیا, آپ جلوہ افروز ہوئے, تشریف فرما ہوئے انتقال کے بعد, وفات کے بعد, تو میں نے دیکھا آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں. میں نے کان لگا کر سنا تو صدا آ رہی تھی, اللہم اغفر لی امتی, اے رب میری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے, اے رب میری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. اور جب شب معراج اللہ کے بے حجاب جلووں کی لذت و حلاوت حاصل کر رہے تھے, اللہ پوچھ رہا ہے اے محمد بتاؤ تم کیا مانگتے ہو, اے محمد بتاؤ کیا چاہتے ہو. حضور کو تو کہنا چاہیے تھا رب کریم اتنی حسین جگہ پہ آ گیا, ایسا جلوہ نظر آ رہا ہے, تیرے دیدار کی لذتیں ہیں, اے رب یہی رہنا چاہتا ہوں. یہ دنیا میں جاؤں گا تو اباچ لڑکے پتھر ماریں گے, اس دنیا میں جاؤں گا تو لہو لہان کر دیا جاؤں گا, اے رب یہی رہنا چاہتا ہوں. نہیں, حضور نے, اللہ نے پوچھا اے نبی بتاؤ کیا چاہتے ہو. حضور نے فرمایا اے رب محمد تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا ہے, محمد تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا ہے, بس اپنی امت کی بخشش و مغفرت مانگتا ہے, بس اپنی امت کی بخشش و مغفرت مانگتا ہے. تو حضور معراج نماز بخشوانے والا نسخہ نماز لے کر آئے ہیں. فرمائے الصلاۃ معراج المؤمنین, کہ اے میرے غلاموں تم میری طرح دنا فتدلا قاب قوسین ادنا کے مقام پر تو جا نہیں سکتے, لیکن میں تمہیں ایک ایسا شب معراج کا تحفہ دیتا ہوں. تم زمین پر سر جھکاؤ گے تو اللہ کی حضوری کی وہ لذتیں جو مجھے قاب قوسین و ادنا کے مقام پر ملی تھی, اللہ تبارک و تعالی یہیں پر اسی زمین میں سجدوں میں تمہیں عطا فرما دے گا. تو الصلاۃ معراج المؤمنین, یہ نماز کا, یہ معراج کا پیغام ہے. نماز پڑھنی آج اللہ کے اس گھر میں ہم سب وعدہ کرتے ہیں, جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک, جب ہم حضور کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں, عاشق رسول کہتے ہیں, غلام رسول کہتے ہیں, تو پھر مؤذن حی علی الصلاۃ پکارے تو وہ کیسا غلام ہوگا جو اپنے گھر کے اوپر ڈرائنگ روم کے اندر ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہو. وہ کیسا غلام ہوگا جو اپنی مسنت اپنی آفس میں بیٹھا ہو, حی علی الصلاۃ کی صداؤں کو اس کان سے سن کر اس کان سے اڑا دیتا ہو. ارے غلامی رسول کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے تعلیمات رسول کو اپنانا ہوگا. اب میں معراج النبی کی احادیث کی طرف نہیں جاؤں گا کہ کیا کیا حضور کو وعید سنائی گئی, دکھائی گئی, کہ کس کس طریقے سے لوگوں کو سزائیں دی جائیں گی, لیکن اگر کوئی تارک نماز ہوگا, کوئی نماز
چھوڑ رہا ہوگا اور معراج کی اس ساری رات یہاں پر بیٹھ کر عبادت کرتا رہا، لیکن اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تو وہ عاشق رسول نہیں کہلائے گا، اس کے نام اعمال میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا جو نماز کا تحفہ معراج کا تحفہ ہے، ہم نے جہاں آقا کریم کا ذکر کیا ہے، ہم رب سے دعا کرتے ہیں اے رب کریم ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے۔ آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، ہمیں سجدوں والی پیشانی عطا فرما دے۔ اے رب کریم ہمیں والدین کا احترام کرنے والا بنا دے۔ اے رب کریم جو رشتہ دار ناراض ہے ہمیں آگے بڑھ کر انہیں منانے کی توفیق عطا فرما، جو بزرگ ہیں ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج آپ اس محفل سے وعدہ کر کے جائیے کہ جو عصبیت ہے، جو لسانیت ہے، جو فرقہ واریت ہے، جن بتوں کو آقا کریم نے زاہق الحق و باطل کے نعرے کے ذریعے پاش کیا تھا، آج وہ ہماری آستینوں میں آ چھپے ہیں۔ آج وعدہ کر کے جائیے، آستینیں جھاڑ کر جائیے کہ آج ان بتوں کو ہم پاش کریں گے۔ ہم فرقہ واریت پھیلانے والے شیطانوں کے پاس نہیں جائیں گے، ہم عصبیت اور لسانیت پھیلانے والے، ارے یہ زبان ہے، اس زبان کی کروٹ یوں ہوتی ہے تو کوئی پنجابی ہو جاتا ہے، یوں ہوتی ہے تو کوئی بلوچ ہو جاتا ہے، اس معمولی سی زبان کی کروٹ پر آپ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں؟ نہیں، خدا کی قسم جب میرے نبی مدینے میں آئے تھے زبان، رنگ، نسل، سارے امتیازات ختم کر دیے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا نہ عربی کو فوقیت ہے، نہ عجمی کو فوقیت ہے، نہ انصار کو فوقیت ہے، نہ مہاجرین کو فوقیت ہے، اب سارے مسلمان بھائی رہیں گے۔ تو آج ہم نے وہ پیغام بھلا دیا ہے۔ دوستو آج اس ٹرانسمیشن کے ذریعے میں آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں، پیغام تو ملتا ہے، میں آپ سے استدعا کر کے جا رہا ہوں کہ آج بھائی ایک دوسرے کو پہچان لے، بھائی کا خون نہ بہائے، بھائی کا خون نہ بہائے۔ خدا را ہم کب تک لڑیں گے؟ ہمیں اغیار لڑا رہے ہیں، ارے ہمارا خون ہمارے ہی کسی بھائی کی آستین پر ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ یہ کیسا دور ابتلا آ گیا ہے، یہ کیسی کربلا بپا ہو گئی ہے کہ آج مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، مسجدوں میں جاتے ہوئے لوگوں کو خطرہ ہے لہو لہان نہ کر دیے جائے۔ وہ دین، وہ اسلام جو انسانیت کو نقطہ کمال پر پہنچانے آیا تھا، آج ہم نے اسی دین کی چادر حمیت و غیرت کو تار تار کر دیا ہے۔ تو آج کا پیغام ہے روئے زمین کے مسلمانوں کے لیے کہ نہ عربی رہیے، نہ عجمی رہیے، نہ وطنی رہیے، نہ اجنبی رہیے، سب کے سب بس مسلمان رہیے، مومنین رہیے۔ اگر آپ اسلام اور مسلمان میں دیکھیے، جو کلمہ پڑھے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جو کلمہ پڑھتا ہے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور جو کلمہ جو اسلام میں داخل ہو جائے وہ مسلمان ہے، جو کلمہ پڑھے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ مسلمان بن جاتا ہے، اور جس میں اسلام داخل ہو جاتا ہے وہ مومن بن جایا کرتا ہے۔ تو ہمیں اسلام کو داخل کرنا ہوگا اپنی روزانہ، اپنی شبانہ روز کی زندگی میں۔ ایسا نہیں کہ گھر میں بچوں کو اسلام سکھائیں، دکان پر جا کر اسلام کے خلاف اپنے نوکروں کو بتائیں کہ نہیں یہ مال اس میں مکس کر دو، یہ مال اس میں مکس کر دو۔ نہیں جناب، اپنی پوری زندگی 24 گھنٹے آپ نے اسلام کو اپنے قول و فعل میں شامل کرنا ہوگا، اپنے دل کی دھڑکنوں میں شامل کرنا ہوگا، اور اسی یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ پیغام جہاں جہاں میری صدا بلند ہو رہی ہے، میری صدا صحرا و صدا ثابت نہیں ہوگی، انشاءاللہ مسلمان پہچانیں گے ان دشمنوں کو جو مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں، ان لوگوں کو جو اپنے مقاصد کے لیے رنگ و نسل اور زبان اور علاقوں کی وجہ سے لڑا رہے ہیں، وہ تو نہ جانے کہاں پہنچ گئے ہیں، ہم باہم دست و گریبان ہو گئے ہیں۔ تو لوگوں ہم نے ایک دوسرے سے معانقہ کرنا ہے، ایک دوسرے کو گلے لگانا ہے، اور آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ بلند کریں، نعت کا ہاتھ بلند کرتے عشق رسول میں۔ میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے لیے آپ سے وعدہ لے رہا ہوں، آپ نمازیں پڑھیں گے، کوئی ہاتھ یہاں پر گرا ہوا نہ ہو، سب وعدہ کیجئے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سجدوں والی پیشانی عطا فرمائے، اور اس محفل سے اللہ تبارک و تعالی اس محفل کا نور عطا فرمائے، ہمارے ثنا خوانوں پر کرم فرمائے، ہمارے اینکر پر کرم فرمائے، آپ تمام حضرات پر کرم فرمائے۔ شب معراج کی گھڑیاں ہیں، نورانی گھڑیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان گھڑیوں میں آپ سب کو نور مصطفیٰ اور نور الہی سے اپنی تجلی اور حصہ وافر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ جناب ڈاکٹر جمیل لاٹھور صاحب کا زبردست خطاب، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں نہ صرف ذکر حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً بہت بڑی سعادت ہے, یقیناً سب سے بڑی سعادت ہے, لیکن فکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سیرت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب میری دعا کو متاع اثر ملے, یا رب میری دعا کو متاع اثر ملے, روز جزا شفاعت خیر البشر ملے, اور یا رب میرے اس خواب کو تعبیر بنا دے, یا رب میرے اس خواب کو تعبیر بنا دے. آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے. ذکر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا پس منظر بیان ہوا. انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ذکر یوں ہی جاری رہے گا. برادر جنید جمشید کے بھی کچھ کلام انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے وقفے کے بعد. معراج کی شب ہے, معراج کی شب ہے, معراج کی شب ہے. خالق کا ہے فرمان کے معراج کی شب ہے, خالق کا ہے فرمان کے معراج. یہ کہتے ہوئے بڑی ایک تکلیف سی ہوتی ہے, لیکن بہرحال ابھی صدیق اسماعیل صاحب بھی آ گئے ہیں, انشاءاللہ ان سے کلام سنیں گے. سوچئے جب آج کی رات صدیق بھائی پڑھیں گے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, تو پھر کیا بات ہوگی انشاءاللہ. لیکن ابھی ان سے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ اب بس رمضان المبارک کی آمد ہے, اور ظاہر ہے ہمارے ساتھ اس دفعہ نہیں ہوں گے جنید جمشید صاحب. تو یہ کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس دفعہ میں یہ بات ان کے بغیر کہہ رہا ہوں, ورنہ ہم ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے شب 27 کو کہ اب ہمارا تو رمضان المبارک بس سمجھے کہ شروع ہو گیا ہے. تو بس لیکن بہرحال یہ ذکر تو جاری رہنا ہے. آقا کا ذکر ہے, محبوب خدا کا ذکر ہے, خدا کا ذکر ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے 3 وہ دوست موجود ہیں جو کہ الحمدللہ شان رمضان کا ہمارے ساتھ مستقل حصہ ہوتے ہیں, محفل کی رونق کے بڑھاتے ہیں. محمود بھائی, وسیم اور جناب قاری محسن صاحب. ان سے آگے بھی ہم کلام سنیں گے انشاءاللہ, لیکن اس وقت تینوں مل کر انشاءاللہ آج کی شب کے مناسبت سے قصیدہ معراج کے کچھ اشعار پیش کریں گے. عطا ہو. میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا, میرے محمد بنے ہیں دولا دولا, میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا, میرے محمد بنے ہیں دولا. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک, ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی, مچی تھی دھومیں, ادھر سے انوار ہنستے آتے, ادھر سے نبہار اٹھ رہے تھے. میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا, میرے محمد بنے ہیں دولا دولا, میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا, میرے محمد بنے ہیں دولا. یہ چوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی, یہ عرش تک چاندنی تھی چڑھ گئی, وہ رات کیا جگمگا رہی تھی, جگہ جگہ نظم آئینے تھے. نئی دلہن کی پبن میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا, حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤگے تھے. خوشی کے بادل امنڈ کے آئے, دلوں کے طاؤس رنگ لائے. وہ نغمہ نات کا سما تھا, حرم کو خود وجد آ رہے تھے. میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا, میرے محمد بنے ہیں دولا
محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا میرے محمد بنے ہیں دولہا خدا ہی دے صبر جان پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو چوبر ٹپک رہا ہے دہان میں جو خالق کا ہے فرمان کے معراج کی شب ہے خالق کا ہے فرمان کے دامن وقت میں گنجائش کم ہے محفل بھی آہستہ آہستہ اختتام کی جانب بڑھے گی اور مجھے بہت سارے لوگوں نے حکم دیا ہے انشاءاللہ اس کی بھی تعمیل ہوگی آگے جا کر جنید بھائی کے کچھ ایک دو کلام اس کی ایک دو اشعار جتنا وقت نے اجازت دی انشاءاللہ آگے جا کر وہ بھی پڑھنے ہیں اور ظاہر ہے آقا کا ذکر بہت بلند ہے بہت وسیع ہے ہمارے پاس وقت محدود ہے لیکن میں اکثر سوچتا ہوں جب ہم یہ کہتے ہیں ہم اس کو عادتاً کہہ جاتے ہیں کہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے لیکن فرض کر لیجئے کہ دامن وقت میں گنجائش کچھ بڑھا دی جائے آقا کا ذکر کرنا ہو اور دامن وقت میں گنجائش بڑھا دی جائے پھر دامن وقت میں گنجائش کچھ اور بڑھا دی جائے ایک رات کے بجائے دامن وقت کو 10 راتوں تک بڑھا دیا جائے پھر نہیں 10 راتوں نہیں 10 مہینوں تک بڑھا دیا جائے 10 سالوں تک بڑھا دیا جائے چلیں 10 صدیوں تک بڑھا دیا جائے اگر دامن وقت میں قیامت تک کی بھی گنجائش ہو تو یہ وقت ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے بہت کم ہے دامن وقت کا معاملہ نہیں ہے کائنات کے سارے درخت قلم بن جائیں کائنات کے سارے درخت قلم بن جائیں تمام سمندر تمام دریا روشنائی بن جائیں لکھنے والے انسان نہ ہو جن و انس لکھنے والے ہوں لکھنے کا وقت قیامت تک کا ہو مصطفیٰ کی سیرت تو دور کی بات ہے مصطفیٰ کی صورت بھی دور کی بات ہے مصطفیٰ کے نالین کی فضیلت تک نہیں لکھ سکتا ہے کہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے ارے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے جناب ہمارے بہت زبردست دوست مشہور و معروف ثنا خان ذوالفقار بھائی یہاں پر موجود ہیں بہت نوازش بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا میں چاہتا ہوں ابتدا میں تو ابھی آپ یہ ٹرانسمیشن میں جس کو ہم اپنی زبان میں ٹائٹل کلام کہتے ہیں جس سے ہم اس ٹرانسمیشن میں آتے ہیں اور بریک پر جاتے ہیں یہ کلام بھی الحمدللہ ذوالفقار بھائی کا ہی پڑھا ہوا ہے معراج کی شب ہے تو آج کی شب کی مناسبت سے بھی ہے اور آپ کا ہی پڑھا ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں پہلے آپ 2 اشعار اس کے پڑھ دیجئے ابتدا میں جی میں پیش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام احباب مل کر ہو سکے تو یہ میرے ساتھ شامل رہیے گا کہ معراج کی شب ہے معراج کی شب ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہے خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے ہاں خالق کا ہے فرمان کے معراج کی شب ہے معراج کی شب ہے معراج کی شب ہے ہاں معراج کی شب ہے معراج کی شب ہے
ہے مہمان کے معراج کی شب ہے عرش پہ مہمان کے معراج کی شب ہے معراج کی شب ہے معراج کی شب ہے سب جن و بشر حور ملک عرش و فرشی اس شب پہ ہے قربان کے معراج کی شب ہے اس شب پہ ہے قربان کے معراج کی شب ہے معراج کی شب ہے معراج کی شب ہے حضور شعر دیکھیے سبھی بھائی جنت میں پڑی دھوپ کے سامان ہوئے ہیں جنت میں پڑی دھوپ کے سامان ہوئے ہیں حوروں کا ہے ارمان کے معراج کی شب ہے ارمان کے معراج کی شب ہے معراج کی شب ہے معراج کی شب ہے اور مقطع منور بدایونی صاحب فرماتے ہیں تابانی مرقد کیسی شب میں منور تابانی مرقد کیسی شب میں منور کر لے کوئی سامان کے معراج کی شب ہے کر لے کوئی سامان کے معراج کی شب ہے سبحان اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ اور فقار بھائی آپ کا ایک اور کلام ظاہر ہے اس کرب کے دور میں اس مصیبت کے دور میں ہمارے لیے جو سب سے بڑا آسرا ہے وہ ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب چاروں طرف سے تیر چل رہے ہوں جب ہر طرف سے غم آلام مصیبت پریشانیاں ہوں تو آقا کی نسبت ہے جو کہ ہر غم سے نجات دیتی ہے تو اگر آپ سنا دیں کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں عطا ہو پیش کرتا ہوں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے
اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سگارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہر سگارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے باغا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے باغا، گرنے والے جگہ سنبھلتے خود کو گرا لیا ہے باغا، گرنے والے جگہ سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے اور وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، سمجھتے ہیں بولیاں سب کے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کوٹے سے کے وہیں پہ چلتے چلے، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے۔ وہ شعر پڑھیے گا ذوالفقار بھائی کہ اپنی اوقات کیا ہے، کتنی ہے، اپنی اوقات سے عقیدے کا شعر ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات سے صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، سبحان اللہ، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب سبحان اللہ، ٹلتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب مل کر دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب پر حضور کا کرم ہو اور سب مدینے جائیں انشاءاللہ، آمین۔ اور اب وہ کلام سنیں گے کہ مدینے جانے کی خواہش تو سب کی ہے، یہ خواہش لیے بہت سارے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، بہت ساروں کو زیارت نصیب ہوتی ہے، لیکن ایک شاعر نے
عجیب زاویے سے مدینے کی زیارت بیان کی. مدینے جانے کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ کہا کہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے. اور آگے کا منظر اگر آپ منظوم انداز میں پڑھتے ہیں تو کیا بات ہے. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی. اللہ تعالیٰ اس ہر شخص کو مدینے کی زیارت نصیب آمین آمین اللہ. جو میرے ساتھ پڑھ کے بآواز بلند یہ کہے ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئے. دل وہی رہ گیا جا وہی رہ گئے. ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئے. دل وہی رہ گیا جا وہی رہ گئے. ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئے. اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام. اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام. اللہ اللہ وہاں کا کیف دوام وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئے. دل وہی رہ گیا جا وہی رہ گئے. ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئے. اور جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی جس جگہ